اعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ کہاں سے؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم يقول رفعناه وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم۔ وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نَتَقْنَا معنی رفعنا، کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ نے جبل طور جو ہے اسی کو فرشتوں کو حکم دیا اور اٹھا کے انہوں نے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، چونکہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس وعدے کو پورا کریں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ اور سفیان الثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رفعتہ الملائکۃ فوق رؤوسہم، اس پہاڑ کو اللہ کے حکم سے ملائکہ نے اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کیا۔ یہی آیت پاک قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ۔ وقال القاسم بن ابی ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ثم سار بهم موسى عليه السلام الى الارض المقدسة واخذ الالواح بعدما سكت عنه الغضب وامرهم بالذي امر الله ان يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وابوا ان يقروا بها حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ذلة قال رفعته الملائكة فوق رؤوسهم۔ رواہ النسائی بطولہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو لے کے چلے الی الارض المقدسہ، یعنی شام کی سرزمین کی طرف، اور آپ نے وہ تورات کی جو تختیاں تھیں وہ بھی آپ نے اٹھا لی جب غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا، اور اللہ پاک کے پیغمبر نے ان کو حکم دیا جو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کو پہنچائیں کہ یہ کام کرنے ہیں۔ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے کہا جی یہ تھوڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ وَأَبَوْا أَن يَقِرُّوا بِهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم یہ جو میثاق ہے وہ اس کا اقرار اور پورا نہیں کر سکتے ہیں ہم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اس پہاڑ کو اٹھا کے انہوں نے ان کے اوپر کر دیا جیسے کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ وقال سعید بن داؤد فی تفسیرہ عن حجاج بن محمد عن ابی بکر بن عبد اللہ قال هذا کتاب اتقبلونہ بما فیہ
فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا انشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها. قال أقبلوها بما فيها. قالوا لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها فراجعوه مرارا. فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى علیہ السلام. اب اس روایت میں سعید بن جبیر نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ھذا کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اتقبلونہ بما فیہ، کہ اس کے اندر جو کچھ ہے کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ اور اس کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں یا تمہارے لیے حرام کی ہیں، اور اس میں اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، اللہ نے کیا امر فرمائے ہیں، کن چیزوں سے منع فرمایا ہے. قالوا انشر علینا ما فیہ، کہنا کہ جی نہیں ہم ایسے تو نہیں مانتے بند کتاب کو، آپ کھولیں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے، اگر ان کے فرائض اور حدود جو ہے آسان ہیں تو ہم مان لیں گے، اور اگر مشکل ہیں تو پھر ہم نہیں مانیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقبلوہا، مان لو جو کوئی اس کے اندر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. قالوا لا، ہم نہیں مان سکتے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور حدود اور فرائض کیا ہے. فراجعوا مرارا، کئی دفعہ ان کو کہا گیا کہ بھی مان لو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہ مانا. تو اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ زمین سے نکلا، آسمان کی طرف اونچا گیا، پھر اس کے سروں پہ آ کے کھڑا ہو گیا. قال لهم موسى الا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اگر تم تورات کے جمیع احکام کو مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے. قال فحدثني الحسن البصري رحمۃ اللہ علیہ قال لما نظروا الى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبيه الاثر ايسر ونظر بعينه اليمنى الى الجبل فرقا من ان يسكت عليه فكذلك ليس اليوم في الارض يهودي يسجد الا على حاجبه الايسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ بالکل اوپر آ گیا، سجدے میں گر گئے، لیکن سجدہ ایسے کیا کہ بائیں طرف پہ سجدہ کیا اور دائیں آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ پہاڑ گر تو نہیں رہا. تو اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں وہ ہمیشہ سجدہ بائیں اس پہ کرتے ہیں، سیدھا نہیں کرتے ہیں سجدہ. وہ کہتے ہیں وہی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سجدہ تھا جو اللہ نے قبول فرمایا اور پہاڑ اٹھا لیا، تو لہذا ہم اسی طرح کا سجدہ کیا کریں گے. قال ابو بکر فلما نشر الالواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الارض جبل ولا شجر ولا حجر الا اهتز. فليس اليوم يهودي على وجه الارض صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة الا اهتز وان غدر راسه حول كما قال وسينظرون اليك رؤوسهم الله اعلم. اب جب اس کتاب کو کھولا گیا، کتاب تورات کو جس میں اللہ نے لکھا تھا، اور اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں لکھا تھا کما یلیق بشانہ، تو لم یبق علی وجہ الارض، زمین پہ کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی پتھر نہیں بچا کہ وہ کانپ گیا اس کتاب کی کلام سے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جو یہودی ہیں دنیا میں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جب ان پہ تورات پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی ایک دفعہ کانپ جاتے ہیں اور پھر اپنے سر کو ہلاتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے واقعات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی.
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب اس آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم جو ہیں ان من ظہورہم ان کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو گواہی دی اور ان سے پوچھا، گواہ بنایا اور پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب؟ نے سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیں۔ اب مشکل مسئلہ یہ ہے ان آیات میں کہ اس آیت میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یعنی آدم کی اولاد کی پشت میں سے ان کی نسلوں کو نکالا گیا اور ان سے عہد لیا گیا۔ لیکن حدیث مبارک کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی جو ذریت تھی ان کو نکالا اور ان سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا کہ الست بربکم قالوا بلی۔ بلا کا استعمال جو ہے نا نفی کو اس بات میں بدل دیتا۔ تو حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی پشت سے ذریت کو نکالا گیا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بنی آدم کی اولاد کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا گیا۔ تو بظاہر جو ہے وہ ایک تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ تعارض نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھی سرب سے نکالا گیا، پھر ان کی آگے جو ذریت تھی ان کی ذریت کو بھی نکالا گیا، تو لہذا اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اور یہ بھی اب یاد رکھیں کہ بھئی آدم علیہ السلام کی ذریت جو ہے وہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو جب نکالا گیا تو کس میدان میں ان کو نکالا گیا؟ وہ کون سی اتنی بڑی جگہ تھی کہ جہاں وہ سما بھی گئے اور اللہ نے ان سے عہد بھی لے لیا؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وادی نعمان ہے، عرفات کے قریب ہے، اب بھی ہے وہ وادی نعمان اسی نام کے ساتھ اب بھی موجود ہے عرفات کے قریب۔ اس کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو جو تھے ان کو وہ اسی شکل میں تھی جیسے چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی، تو پھر اتنے بڑے میدان میں اگر چیونٹیاں ہوں تو وہ تو کروڑوں سما سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ صرف وہ جو چیونٹی کی شکل میں نکالے گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو اللہ نے سارے اعضاء دیے، سننے کے بھی، سمجھنے کے بھی، اقرار کرنے کے بھی، یہ ساری چیزیں ان میں اللہ نے رکھی۔ تو اس پر بھی پہلے جتنے ملاحدہ ہیں، بے دین لوگ ہیں، اسلام سے دشمن ہیں، وہ اعتراض کرتے تھے کیسے ایک چیونٹی کے برابر چیز ہوگی اور اس کے اندر یہ سارا علم ہوگا۔ لیکن اب یہ مشکلات جو ہے وہ حل ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ اتنی چھوٹی سی فلم ہوتی ہے، اس میں 30 جلد کی کتاب جو ہے وہ فیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے کسی ایک بٹن کو آپ کلک کریں گے تو اس کا پورا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟
اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عہد اور معاہدہ جو ہے، اقرار جو ہے، یہ عالم ارواح کے اندر ہے۔ عالم اللہ کے کئی ہیں، عالم ارواح ہے، عالم مثال ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، اور عالم آخرت ہے۔ اور ان سب عوالم کے احکام جو ہیں وہ الگ ہیں۔ عالم ارواح کے الگ ہیں، عالم مثال کے الگ ہیں، عالم دنیا کے الگ ہیں، عالم برزخ کے الگ ہیں، اور عالم آخرت کے الگ ہیں۔ جب تک ان سارے عوالم پر آدمی اقرار نہیں کرے گا، اسی لیے بہت سارے مسائل ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے۔ کسی نے پھر قبر کا انکار کر دیا، کسی نے سماع موتیٰ کا انکار کر دیا، کسی نے حیات انبیاء کا انکار کر دیا، سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جل گیا، اس کی راکھ بھی نہیں ملی، عذاب کس کو ہوتا ہے؟ ایک آدمی ڈوب گیا، اس کو سینکڑوں مچھلیاں کھا گئی، تو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ ان اشکالات کی وجہ سے لوگ جو تھے نعوذ باللہ و فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھا کریں کہ جو چیز اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو وہ ہماری سمجھ کا قصور ہوگا، یہ نہیں کہ وہ چیز غلط ہے، وہ چیز بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے کبھی غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے اندر نور ایمان رکھا ہے تو پھر تو بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر انسان کے اندر نور ایمان ہے ہی نہیں، اس کے لیے ساری چیزیں مشکل ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل کو حضور کا معراج سمجھ نہیں آیا۔ جب حضور پاک نے فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، سدرۃ المنتہا پہ گیا، حتیٰ کہ میں اس مقام پہ گیا جہاں قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور پھر رات بھی ابھی باقی تھی کہ میں واپس بھی آ گیا، تو ابو جہل کے لیے یہ چیز بالکل ایسی تھی کہ اس کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہے۔ نعوذ باللہ، ہم ٹھیک کہتے تھے کہ اللہ کا نبی جو ہے مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ یہ دیوانے والی باتیں ہیں نا کہ آدمی رات بھی ختم نہیں ہوئی اور ساری سیر بھی ہو گئی۔ تو وہ سیدھا ابو جہل غصے میں آ کے سیدھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا، اور اس کو تو موقع ہاتھ آ گیا نا، آج موقع ہے مجھے ابو بکر پہ اعتراض کرنے کا۔ اس نے کہا سمیت ما قال صاحبک، سنا تم نے تمہارے دوست نے کیا کہا؟ ابو بکر نے فرمایا بھی کیا کہا ہے؟ اس نے وہ سارا قصہ سنایا کہ اسراء ہوا، معراج ہوا، نمازیں فرض ہوئیں، پھر معافی ملی۔ وہ کہنے لگا ابو جہل ابو بکر یہ مانتے ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے اور کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک بات پوچھی، کہا ابو جہل تم نے سنا ہے حضور پاک نے یہ فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سن گیا، صدق رسول، حضور نے سچ فرمایا۔ کیا ہے کہ ابو بکر کے اندر وہ نور ایمان موجود تھا۔ اس نے کہا تم یہ مانتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو اس سے بھی بڑی بات مانتے ہیں، اگر جبریل آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں جا سکتا؟ حضور تو جبریل سے افضل ہے۔ اگر جبریل آسمانوں سے اتر سکتا ہے اور پھر آسمانوں پہ واپس بھی جا سکتا ہے، اور اس کے جانے کا بھی یہ ہے کہ وہ لمح البصر، پلک جھپکنے میں اوپر چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک روایات اسرائیلی میں آتا ہے تو اسرائیلی روایتوں کا اعتبار تو کوئی نہیں ہوتا، علماء صرف معلومات کے لیے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، ورنہ اسرائیلی روایات جو ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، جو قرآن حدیث کے موافق ہے لے لیں گے، جو مخالف ہے پھینک دیں گے۔ تو
تو ایک اسرائیلی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل اتنی بڑی مسافت جو ہے کہ ایک زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، تو 7 آسمان مانا 3500 سال آدمی چلے تو پہنچے گا، تو تم کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ اور نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے یا بات جب اس جنگل کے کنویں پر، اور یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا کہ وہ کنویں میں گر جائے، تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ پہنچو یوسف کو نیچے چوٹ نہ لگے، تو یوسف کنویں کے کنارے سے پانی تک نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا اور میں نے یوسف کو اٹھا لیا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ خود اندازہ کریں کہ میں کتنی دیر میں آ سکتا ہوں۔ تو اگر اتنے پلک جھپکنے میں جبریل آ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اپنے نبی کو بلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا شان تو جبریل سے کروڑہ درجہ زیادہ ہے۔ جبریل تو حضور کے دروازے میں کھڑے ہوتے تھے جیسے خادم کھڑا ہوتا ہے۔ جبریل تو بغیر اجازت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جبریل ہی جو حضور کے لیے براق لے کے آئے اور حضور کو سوار کر کے لے گئے، وہ تو خادم کی حیثیت میں چل رہے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو اللہ کے نبی کے لیے پھر کیا مشکل ہے؟ تو دیکھیں نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے ایک اہم بات کی کہ بھی حضور نے فرمایا، انہوں نے فرمایا سچ کہا۔ کیوں؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی غلط بات نہیں کہہ سکتے، بلکہ حضور کے سارے صحابہ جو ہیں وہ بھی صدوق و عدول ہیں، صادق بھی ہیں، عادل بھی ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اسی لیے صحابی جس سند میں ہوگا اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، چاہے اس کا نام معلوم نہ ہو، اتنا لکھ دیتے ہیں ممن صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جس کو حضور کی صحبت نصیب ہے، نہ بھی ہو سند میں کوئی خلل نہیں آتا، کیونکہ الصحابۃ کلہم صدوق وعدول۔ اگر غیر صحابی ہو، نام نہ ہو، تو پھر کہیں گے رجل مجہول، یہ پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم عقل لڑاؤ گے تو پھر مسئلے سمجھ بھی آئیں گے، لیکن جب تم اپنے آپ کو نور ایمان کی روشنی سے دیکھو گے جو اللہ نے ہر مومن کو عطا فرمایا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو شرک و بدعات کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لے آتے ہیں۔ تو جب وہ نور ایمان موجود، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ایسی باتیں آئیں، اب عالم ارواح کی باتیں ہمیں کیا پتہ ہے، عالم مثال کی باتیں ہم نے وہ عالم ہی نہیں دیکھا، عالم برزخ کی باتیں ہم نے وہ عالم برزخ دیکھا ہی نہیں ہے، بس جو ہے قرآن میں حدیث میں اس پر ایمان نہ زیادہ کرو نہ کم کرو۔ حضور نے فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت کو دیکھتا رہتا ہے، آمنا برسول اللہ، حضور نے فرما دیا بس ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ ساری مشکلات جو ہے نا میرا بھائی کہ وجود ٹکڑے ہو گیا یا جل گیا، ہمارے علم میں جل گیا نا، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیٹوں کو نصیحت کی اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا دینا، اور میری آگ جو ہے وہ جب میرا بدن راکھ بن جائے اس راکھ کو اکٹھا کر کے لے لینا، اور ایک حصہ جو ہے اس کا جب ہوا چلے کوئی طوفان آئے تو اس میں اڑا دینا، اور ایک حصہ جو ہے وہ جا کے سمندر میں ڈال دے۔ وہ مر گیا، اولاد نے جلایا، اور جب وہ سب کچھ ہو گیا اللہ نے حکم دیا کہ اے دریا نکالو مٹی میرے بندے کی، ہواؤ مٹی اکٹھی کرو، حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم
ماننے والے ہو، مسلمان ہو، پھر کیوں اپنے آپ کو تم نے جلایا آگ میں؟ کہا اللہ آپ جانتے ہیں، خوفاً من عقابک، تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے کیا کہ جب جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، راکھ اڑ جائے گی تو پھر کہاں مجھے عذاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا تم نے میرے ڈر سے کیا، جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ چاہیں تو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیں، اللہ چاہیں تو اس حضور کے سامنے قرآن میں ہے، ایک کافر آیا، بعض لکھا ہے نضر ابن الحارث، اور قبرستان سے وہ بدبخت ایک ہڈی بھی لے آیا، کسی قبر میں ہڈی کو پڑی تھی وہ بھی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ ہڈی ہے، میں قبرستان سے لایا ہوں، کیا خیال ہے آپ کا کہ تو بس یہ ہڈی پھر دوبارہ زندہ ہوگی، پھر اٹھائی جائے گی؟ نام۔ اس نے پھر اس ہڈی کو ایسے زور سے مسلا، وہ تو بالکل پرانی ہو گئی تھی نا، وہ مٹی بن گئی، پھونک ماری توڑ کے یا رسول اللہ ہاتھ آئیے بس، یہ اٹھے، آپ نے نام اٹھے۔ اللہ نے اس کو قرآن ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو آج انسان میرے سامنے کھڑے ہو کے مثالیں دیتا ہے، جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا آج خدا کے مقابلے میں کھڑا۔ نسی خلقہ، اپنی پیدائش بھی بھول گیا کہ میں نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، وہ میرے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے نبی کو کہ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ ریزہ ہو جائے گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ اب سوال ہوتا تھا کہ ہڈیاں تو بہت ہیں، کیا پتہ کہ مولوی مکی کی ہڈی کون سی ہے؟ تو اس کا بھی جواب دے دیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی مخلوق کا علم رکھتے ہیں، ذرے ذرے کا ان کو پتہ ہے۔ اب سمجھانے کے لیے جی کیسے اس مردہ ہڈی میں جان ہوگی؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ نے فرمایا ظالم ہو دیکھو تیرے سامنے درخت کھڑا ہے، سرسبز درخت ہے، لیکن اس کے پھر کو جب اس کو لکڑیاں بنا کے جالتے ہو تو اس کے اندر بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو جو اس سبز درخت کے اندر آگ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہاری مردہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شجر الاخضر نارا، یہ دو درخت تھے یمن کے علاقے کے اندر، اب بھی ہیں، تو ان کی ٹہنیاں کاٹ کے ایک دوسرے پہ مارو تو آگ نکل آتی ہے، تو اسی سے وہ لوگ آگ جلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں سبز لکڑی میں آگ پیدا کرنے پہ قابل ہوں، قادر ہوں، تو میں تیری وہ سیدھا ہڈی ہوں، میں دوبارہ جان ڈالنے پہ بھی قادر ہوں۔ اصل بتائیں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ بندے اپنی قوت پہ اعتماد کر کے پریشان ہوتے، او جی کوئی کہیں دفن ہے، کہیں دفن ہے، کروڑوں قبریں ہیں، کروڑوں مردے ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا، ہڈیاں جوڑنا ملانا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ نے تو اس کے لیے صرف دو حکم دیے ہیں، نفخ فی الصور وصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ سور پھونکو، وہ پھونک ماریں گے، ساری دنیا ختم۔ پھر حکم دیں گے ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونک مارو، فاذا ہم قیام ینظرون۔ اب سب کے سب جو ہیں وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں، تو وہاں تو حکم ہی اتنا ہے، تو اللہ کو کوئی نعوذ باللہ محنت کرنی ہے یا مشکل ہے کہ کیسے اکٹھا کریں گے، کیسے ہڈیاں ڈھونڈیں گے؟ وہ تو صرف حکم کریں گے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. وہاں تو حکم ہوتا ہے، وہاں کوئی مسائل نہیں ہیں، وہ مالک ہیں. جب بھی کسی چیز کا ارادہ کیا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اب آدم کی صلب سے بھی اس کی ذریت کو نکالا گیا. اور بعض کہتی ہیں کہ صرف آدم کی جو صلبی اولاد ہے، یعنی جو آدم کی صلب سے پیدا ہوگی، صرف ان کو نکالا گیا. اور پھر آگے جب وہ نکل گئے، پھر ان کی جو صلبی اولادیں ہیں، پھر ان کے ظہور سے ان کو نکالا گیا. تو اب کوئی اشکال باقی نہیں رہتا، نہ قرآن پاک میں اور نہ حدیث مبارک میں. اور پھر اللہ نے ان سے گواہی دی، الست بربکم قالوا بلا، ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. اچھا یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیوں عہد لیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمیں تو نہ ربوبیت کا پتہ ہے، نہ الوہیت کا پتہ ہے، نہ اللہ کی ذات کا پتہ ہے، نہ صفات کا پتہ ہے. ہمیں اب تو میں نے تم سے عہد لیا ہوا ہے نا، اب تو نہیں کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یا پھر کافر یہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہم سے جو پہلے تھے نا انہوں نے شرک کیا، انہوں نے بت پرستی کی، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی چل پڑے نا، تو اصل تو مجرم وہ ہیں، تو ان کی جرم کی سزا اب ہمیں تو نہ دیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم تو تم سے بھی عہد لے چکے ہیں نا، تم نے بھی تو عہد توڑ دیا. انہوں نے اگر شرک کیا، تم نے بھی تو میری ربوبیت کا انکار کر دیا ہے. اس لیے قیامت میں تمہیں یہ کہنے کا بھی کوئی موقع جو ہے نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں اور پھر اللہ کے دروازے پہ لوٹ آئیں. واللہ اعلم.